السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ ہم اپنے ایک نئے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سیکنڈ ویک کے لیکچر نمبر 3 کا آج آغاز ہم کرتے ہیں۔ ہمارے آج کا موضوع انشاءاللہ ہوگا تدوین و حفاظت حدیث، یعنی حدیث کی تدوین اور حدیث کی حفاظت۔ اس لیکچر کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 7 اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہوگا وہ آپ کو میں پہلے بتا دوں ایک دفعہ کہ کوسچن نمبر 7 آپ نے لانگ کوسچن جو ہے پیج نمبر 74 پر جو ہے لاسٹ کوسچن اس ایکسرسائز کا، وہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا، تدوین حدیث۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں تدوین کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد احادیث جو ہے وہ پھر تدوین حدیث کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تدوین کا معنی ہے جمع کرنا، یعنی کلیکشن کرنا، اکٹھا کرنا۔ تدوین حدیث کے کام کو 3 بڑے ادوار میں، یعنی 3 بڑے زمانوں میں دور کی جمع ادوار ہوتی ہے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے: پہلا دور عہد نبوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا زمانہ۔ دوسرا زمانہ یعنی دوسرا دور جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا عہد۔ اور تیسرا دور جو ہے وہ محدثین کا دور، ٹھیک ہے۔ 3 دور میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ حدیث کے کلیکشن کا، حدیث کو لکھنے کا کام 3 مختلف ادوار میں کس طرح ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد نبی جو پہلا دور ہے، حفاظت حدیث کا سلسلہ عہد نبی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حدیث کی کتابت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو منع کر رکھا تھا تاکہ وہ قرآن و حدیث میں غلط مند نہ کر دیں۔ یعنی کہ شروع میں لکھنے سے منع کیا تھا حدیث کو، کیونکہ قرآن وہی بھی اس ٹائم نازل ہو رہی تھی، اور حدیث کو لکھنا بعد میں کنفیوژن کا باعث بن سکتا تھا، آپس میں مکس ہو سکتا تھا۔ لیکن بعد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں قرآن و حدیث کے درمیان امتیاز کرنے کا شعور پختہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حدیث کو قلم بند کرنے، یعنی لکھنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث خود بھی لکھوائی، مثلا صلح نامے، مکتوبات یعنی لیٹر، انتظامیہ فرامین یعنی گورنمنٹ کو چلانے کے حوالے سے کچھ فرمودات، باتیں، حکم۔ موجودہ زمانے کے ایک مشہور محقق، یعنی کہ تحقیق کرنے والے ریسرچر ڈاکٹر حمید اللہ نے عہد رسالت کے 250 دستاویزات کا، یعنی ڈاکومنٹس کا ایک مجموعہ مصر سے چھپوا کے شائع کیا۔ کئی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے پاس تحریری شکل میں حدیث کے چھوٹے بڑے مجموعے تھے۔ اس کی مثال 2 دی گئی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہے کتاب صدقہ۔ تو اس کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل اور بعض دیگر احکام پر تحریریں لکھوا کر صوبائی اعمال کو بھیجی تھیں، یعنی صوبے کے جو بڑے ہوتے تھے ان کو بھیجی تھیں۔ ایک تحریر اپنے پاس رکھ لی۔ یہ تحریر کتاب صدقہ کے نام سے معروف ہے، یعنی مشہور ہے اس نام سے۔ خلفائے راشدین اس پر عمل کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی نقلیں کر کے اعمال کو بھجوائیں، یعنی اپنے گورنمنٹ میں جتنے بھی ان کے بڑے صوبوں کے بڑے وزراء وغیرہ تھے ان کو بھجوا دیں اس کی فوٹو کاپی کروا کے۔ تو دوسری جو اس زمانے کی کتاب جو مشہور ہے وہ ہے صحیفہ علی رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھوائے تھے، اس کو صحیفہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس میں قصاص اور دید اور بعض دیگر امور سے متعلق احکام تھے۔
اس کے بعد ایک کتاب سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ تھا، ان کے بیٹے اس کتاب سے حدیث کی روایت کی تھی۔ کتاب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس احادیث کی ایک کتاب تھی جس سے کتاب جابر بن عبداللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الصحیفہ الصادقہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے لکھ لیتے۔ اس طرح ان کے پاس کثیر تعداد میں احادیث کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا۔ یہ مجموعہ الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بعد دوسرا زمانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین۔ تو صحابہ آپ کو پتہ ہے وہ ذاتیں گرامی ہوتی ہیں جو کہ جنہیں ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا ہے، اور تابعین وہ مبارک شخصیات ہوتی ہیں جنہیں صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے۔ تو ان نے بھی اپنے زمانے میں کئی کتابیں مرتب کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جو کچھ لکھا ہے ڈیٹیل میں آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو کچھ کتابوں کے حوالے سے بتا دوں۔ اس میں لکھا ہے موطا امام مالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث کا مجموعہ ہے جس کو موطا امام مالک کے نام سے کہتے ہیں۔ تو امام مالک کون تھے؟ امام مالک فقہ کے 4 جو مشہور ائمہ ہیں ان میں سے دوسرے نمبر والے امام تھے۔ تو انہوں نے ایک حدیث کی مجموعہ بنایا تھا جس کو موطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے، وہ کتاب حدیث کی، جو کہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی۔ تو اس کی تفصیل یہاں جو لکھی ہے وہ آپ نے دیکھ کے پڑھ لینی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں تھیں، اس کا بھی یہاں لکھا ہے ذکر۔ اس کے بعد محدثین کے زمانے کی کتابوں کا ذکر ہے۔ تو تابعین یعنی تابعی حضرات رحم اللہ کے بعد جو حضرات آئے تھے محدثین، اس زمانے میں بھی حدیث میں ملاوٹ روکنے کے لیے کچھ رول بنا دیے گئے تھے کہ حدیث جو ہے اس کے راوی کو پرکھنے کی، کہ راوی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نہیں، راوی خود بھی ٹھیک تھا کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے کچھ علوم بنائے گئے، کچھ معیار بنائے گئے۔ تو وہ اسماء الرجال کے نام سے یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیں، علم اسماء الرجال و علم جرح و تعدیل، یہ 2 علم تھے جس میں کچھ ایسے معیارات رکھے گئے تھے کہ اگر ان کے مطابق راوی ہے تو وہ حدیث ٹھیک ہوگی۔ تو اس پھر معیار پر جو کتابیں مشہور ہیں اس زمانے میں جو مرتب کی، اس میں مسند احمد ہے۔ مسند احمد ہم نے آپ کو فقہ کے امام کا، جس طرح امام مالک کا بتایا، اس طرح فقہ کے جو چوتھے امام تھے وہ امام احمد بن حنبل تھے۔ ان کی جو کتاب تھی وہ مسند احمد کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہ بھی اسی فارمولے کے تحت لکھی گئی تھی، راویوں کی اسی ترتیب کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ پھر جو 6 مشہور کتابیں ہیں صحاح ستہ کے نام سے، یعنی اس دور میں حدیث کی 6 ایسی کتابیں مرتب ہوئیں جن کے صحیح ہونے پہ علماء کا اتفاق ہے، اس لیے انہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح جمع ہے صحیح کی، اور ستہ کے معنی ہے 6 کے، یعنی 6 کتابیں جو کہ صحیح زیادہ مانی جاتی ہیں۔ یعنی آپ کو دیکھیں، یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی مرتب کی گئی تھیں کتابیں لکھی گئی تھیں، تو اس کے بعد بھی لکھی گئیں، لیکن یہ 6 زیادہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری ہے، ان کے رائٹر کا نام لکھا گیا، آگے پھر کس زمانے میں وہ تھے، پھر صحیح مسلم کے بارے میں لکھا ہے، پھر صحیح جامع ترمذی کے بارے میں لکھا ہے، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ پھر آگے ان کتابوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس زمانے میں ہوئی اور اس کتاب میں کس طرح سے ان کتابوں کو ترتیب دیا گیا۔ تو یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کے لکھ لینا، یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں اس طرح موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے، صحیح جامع ترمذی کے بارے میں لکھا گیا ہے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے، سنن ابو داؤد کے بارے میں لکھا گیا ہے، سنن نسائی کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جو مشہور ہوئی تھیں، جس طرح ایک مثال دی گئی ہے سنن دارمی کے حوالے سے، وہ بھی آپ نے یہاں سے دیکھ کے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ویڈیو کو روک لینا ہے، ٹھیک ہے، بار بار ریپیٹ کریں تو آپ انشاءاللہ یہ سارا دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے علاوہ اہل تشیع حضرات نے بھی کچھ کتابیں مرتب کی تھیں۔ اہل سنت کے زمانہ گزرنے کے بعد کا زمانہ ہے، اور جہاں ان کی جس طرح اہل سنت کی 4 مشہور کتابیں، اس طرح اہل تشیع حضرات کی بھی
4 مشہور کتابیں ہیں حدیث کے حوالے سے جو منسوب کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلی کا نام ہے الکافی، ٹھیک ہے. اس کے جو رائٹر ہیں ان کا نام یہاں پہ مینشن ہے. پھر اس کے علاوہ من لا یظہرہ الفقہ، اس کے بعد تہذیب الاحکام اور استبصار فی اختلاف فی الاخبار. تو یہ ان کی 4 کتابیں. ان کے رائٹر کے نام بھی لکھیں، یہ آپ نے یاد کر لینا. یہ آپ کے شارٹ کوسچن کے لیے بھی اہم ہے، لانگ کوسچن میں بھی یہ آ سکتے ہیں. کسی بھی رائٹر کا نام پوچھا جا سکتا ہے. کسی کی تاریخ وفات تو بہت کم پوچھا جاتا ہے، لیکن وہ بھی آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، علمی معلومات کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح صحاح ستہ میں جو ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے، رائٹر حضرات کے نام، ان کی کتابوں کے نام، تو یہ آپ یاد کر لیجیے گا. آپ کو میں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا. تو یہ ہماری اس چیپٹر کا آخری ٹاپک تھا. اس کے ساتھ ہی جو آپ کا ہوم ورک ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. ایکسرسائز نمبر 4 جو ہے چیپٹر 4 کی ایکسرسائز پیج نمبر 74 پر اس کا آخری سوال ہے 7 نمبر کویسچن. تو یہ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. آپ کی آج اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے امید ہے آپ نے پچھلے 2 لیکچر میں ہوم ورک جو تھا وہ بھی ساتھ کر لیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.